بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی مضمون کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق ملی وحدت کی بلند خوانی چل رہی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 سے ہم شروع کریں گے۔ آپ کی کتاب کھول لیں، کتاب کا صفحہ نمبر 22۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 21 تک بلند خوانی کر لی تھی، جس کے آخر میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہم ایک ہونے کا مشورہ دیا ہے اور آپس میں تفرقے میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو یعنی مسلمان قوم کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ مانند کا مطلب طرح۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ پوری امت مسلمہ جو یعنی سارے مسلمان جو ہیں ایک جسم کی طرح ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ کیوں بتایا امت کو ایک مسلمان امت کو ایک جسم کی طرح؟ کہ جیسے اگر ہمارے پاؤں میں درد ہے، یا ہمارے دانت میں درد ہے، یا ہمارے سر میں یا آنکھ میں درد، کسی بھی حصے میں اگر ہماری تکلیف ہو تو کیا وہی حصہ جاگتا ہے، باقی جسم سو جاتا ہے آرام سے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس تکلیف کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمائیں کہ جسم کی مانند ہے، یعنی اگر مسلمان کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو اور اس کو تکلیف ہو تو ہم اگر ایک جسم کی مانند ہے تو ہمیں اس تکلیف پہ بے چین اور بے قرار ہو جانا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم مسلمان کی تکلیف پر پریشان نہیں ہوتے، اس کی تکلیف پہ ہم غمزدہ یا رنجیدہ نہیں ہوتے، مضطرب اور بے چین نہیں ہوتے، تو یہ بڑی خطرناک علامت ہے کہ شاید ہم جسم کے اس حصے سے الگ ہو چکے ہیں، اب ہم ایک عضو بن چکے ہیں، ہم جسم کا کوئی حصہ بن چکے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پہ آنکھ کی تصویر بنی ہو، جیسے ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، تو اگر آنکھ کی تصویر بنی ہو تو اس آنکھ کو آنکھ کہا جاتا ہے، پورا جسم نہیں کہا جاتا۔ ہاتھ کی تصویر دیکھیں تو اس کو ہاتھ کہا جائے گا، پاؤں کی تصویر دیکھیں تو پاؤں کہا جائے گا۔ یعنی جسم کے عضو کی الگ الگ اگر تصویریں لگائی جاتی ہیں تو ان کو ہم الگ الگ ناموں سے شناخت کرتے ہیں، لیکن اگر پورے اعضاء کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ ایک جسم بن جاتا ہے، پھر ہم اس کو جسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، بے چینی اور بے قراری ہو رہی ہے تو ہم ایک جسم ہیں۔ بصورت دیگر شاید ہم جسم سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور ہم کوئی جسم کا ایک حصہ۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے۔ ایک جگہ جسم بتایا اور دوسری جگہ عمارت بتایا، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹیں ہوتی ہیں نا، اینٹوں سے مل کے کمرے بنتے ہیں، دیواریں بنتی ہیں، گھر بنتے ہیں، منزلیں بنتی ہیں۔ یہ سب کس پہ قائم ہے؟ بڑی بڑی عمارتیں اینٹوں پہ قائم ہیں۔ جب وہ اینٹیں باہم متحد ہو جاتی ہیں تو دیوار بن جاتی ہیں، جب دیواریں آپس میں ملتی ہیں تو وہ ایک کمرہ بن جاتے ہیں کمرہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو اینٹوں کا اتحاد ہے یہ عمارت بناتا ہے، اور عمارت ایک مضبوط چیز کا نام ہے۔ جبکہ اس اینٹ کو اگر علیحدہ رکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی اس کو توڑنا چاہے تو آسانی سے توڑ سکتا ہے، لیکن جب یہی اینٹیں باہم متحد ہو جاتی ہیں، دیوار بن جاتی ہیں، تو پھر ان کو توڑنا بچے تو کیا کسی بڑے کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اب اس کو توڑنے کے لیے بڑی بڑی مشینریاں اور بڑے بڑے اوزار استعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے یہ دیوار ٹوٹتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ ہم ایک جسم ہیں، ایک عمارت ہے، متحد رہیں گے تو ہماری طاقت ہے، متحد نہ ہوگے تو ہماری کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ بہت اچھی مثال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ آگے فرماتے ہیں دین اسلام کے نقطۂ نظر سے، یعنی اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ایک نظریہ دیا ہے، اس سے دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
دنیا کے تمام مسلمان، چاہے وہ کسی خطے میں رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی جزیرے میں رہنے والا ہو، کسی جنگلات میں رہنے والا ہو، وہ سب آپس میں کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اس لیے اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہو، وہ ظلم خواہ فلسطین میں ہو یا برما میں، عراق میں ہو یا شام میں، یا بھارت اور کشمیر میں ہو، ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ ضرور محسوس کرنا چاہیے اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مسلمان کو بھائی قرار دیا، اور اگر کسی کا بھائی کسی خطرے میں ہو، پریشانی میں ہو، تو کیا بھائی یہ برداشت کرے گا کہ میرا بھائی وہاں پہ ظلم و ستم برداشت کرتا رہے اور میں سکون سے کھاتا رہوں، میں سکون سے پیتا رہوں؟ کوئی بھی غیرت مند بھائی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم مسلمان جو ہمارے دنیا کے خطے موجود ہیں اور ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے نہ ان کے دفاع کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کے تحفظ کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم ان کی مدد کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسلمان کو جو بھائی بنایا ہے اس رشتے کو شاید ہم بھول چکے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اب کوشش مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عملاً ان کو ہاتھ سے روکا جائے، اس کی استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے ہم مالی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم استعمال کر کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں جس سے ان کی مدد ہو سکے، جس سے ان کو ظلم سے نجات مل سکے۔ کسی نہ کسی درجے میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ دنیا کسی خطے میں مسلمان پریشان حال ہیں تو ہم دیکھیں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو کم سے کم کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد تو کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ یہ آخری درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ان مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، یعنی ان سے یکجہتی کا اظہار کرنا، اظہار یکجہتی کے لیے آئے دن مظاہرے اور مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ احتجاجی مظاہرے ہی کافی نہیں ہیں۔ اس ضمن میں عالم اسلام کو مل کر ظلم و بربری کے خلاف مؤثر انداز سے آواز اٹھانی چاہیے۔ یعنی مختلف طور پہ مظاہرے تو کرتے ہیں، احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں، قراردادیں منظور کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا ان پہ اثر نہیں پڑ رہا، تو کہتے ہیں عملاً اس کے خلاف کوئی مؤثر اقدامات بھی کرنے چاہیے، ہمیں اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے، صرف زبانی کلام تقریریں کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جب تک عالم اسلام متحد تھا اور اس میں عالمگیر اخوت موجود تھی، یعنی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی عالمگیر، بین الاقوامی جسے کہتے ہیں، انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں، اخوت بھائی چارگی، یعنی جب ہم دنیا کے اندر ایک مسلمان بھائی کی طرح رہتے تھے، ایک اخوت بھائی چارگی موجود تھی، مسلمان زمانے میں معزز تھے، معزز یعنی باعزت تھے، ان کی عزت تھی۔ اسلام کا ظہور ہوا تو اس کی آواز نہ صرف صحرائے افریقہ میں بلند ہوئی بلکہ دیواریں چین سے بھی صدائے لا الہ الا اللہ کی بازگشت گونجی، بازگشت۔ مسلمانوں کے اتحاد اور ملی وحدت نے ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، مگر جب ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہوئی تو غیر مسلم قوتوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو جدا جدا اور کمزور کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ میں مسلمانوں کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ عالمی جنگ جس کے اندر ورلڈ وار جسے کہتے ہیں، جس کے اندر دیگر قومیں یا دیگر ممالک شامل ہو جاتے ہیں، اس کو عالمی جنگ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پہلی عالمی جنگ میں مسلمانوں کی معاشی سیاسی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اتحاد ملی کا نعرہ لگانے والے مسلمانوں میں بر صغیر سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی اور جمال الدین اقبانی اور مراکز سے ایف عبد الکریم وغیرہ شامل تھے۔ 1967 میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کو یہودیوں نے آگ لگا دی۔ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ 1967 میں یعنی کس سال میں کس کو آگ لگائی؟ مسجد اقصی کو، قبلہ اول یعنی جہاں پہلے مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، بعد میں تبدیل ہو گیا، پھر ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو اس لیے قبلہ اول مسجد اقصی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے آگ لگا دی تھی، یہ ساری باتیں اس میں یاد کرنی ہے۔ 1967 میں 1967 میں مسجد اقصی کو یہودیوں نے آگ لگائی۔
غیر مسلم قوتوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. محاورہ ہوتا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دینا، جس کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا. اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا مطلب تباہ و برباد کر دینا. غرض مسلمانوں کی نااتفاقی اور غیر مسلم قوتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے. ان واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، لیکن انہی واقعات نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دوبارہ متحد قوت بننے کے لیے بھی کسی قدر آمادہ کیا اور مختلف مسلم ممالک میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی صدائیں بلند ہونے لگیں. صفحہ نمبر 22 کی ریڈنگ مکمل ہوئی. اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 23 کی طرف. صفحہ نمبر 23 سے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یکجا یعنی ایک کرنے کی خواہش کے تحت معتمر عالم اسلامی ایک ادارے کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے جو قائم کیا گیا، جس کا کام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف کام انجام دینا تھا. تو معتمر عالم اسلامی کے نام سے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا فیصلہ مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کے اجلاس میں ہوا. اسلامی ممالک کی تنظیم OIC قائم ہوئی، جس کا پہلا اجلاس مراکش کے شہر رباط میں ہوا اور دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا. اس کو انڈرلائن کر لیں گے دونوں باتوں کو کہ OIC کا پہلا اجلاس کہاں پہ ہوا اور دوسرا کہاں پہ ہوا. یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، یہ امتحان میں MCQs وغیرہ میں پوچھی جا سکتی ہیں. یہ تمام کوششیں محض نقطۂ آغاز ہیں، یعنی یہاں سے ابتدا ہوئی. ہمیں عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک پہنچانے کے لیے مل جل کر زیادہ سے زیادہ اور مربوط کوشش کرنی ہوگی. مربوط کے معنی لکھوا دی، انڈرلائن کر لیں باضابطہ. اور آپس کی نااتفاقی ختم کر کے ایک ہونا ہوگا. بقول علامہ اقبال کے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاش پر. یعنی مسلمان، اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں، سارے دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک سارے مسلمانوں کو متحد ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اس پہ انہوں نے اپنے مضمون کا اختتام کیا. اقبال صاحب نے مضمون تیار کر کے اسے کمپیوٹر پر کمپوز کیا اور حسب وعدہ وہ مضمون جنید کو ای میل کر دیا برقی ڈاک. جنید نے مضمون موصول ہونے کے بعد یعنی وصول ہونے کے بعد اپنے ماموں کا شکریہ ادا کیا اور تقریر کی تیاری شروع کی. یہاں تک ہماری بلند خوانی مکمل ہوئی. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ حضرات کو کہ ہمیں سکھایا سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، ہم مسلمان قوم بن جائیں، مسلم ملت بن جائیں، ایک امت بن جائیں. تو دنیا کے اندر ہم جس حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں ان حالات سے نجات مل جائے. اگر ہم قوموں کی بنیاد پہ، زبانوں کی بنیاد پہ اور مختلف بنیادوں پر اگر تقسیم ہوتے رہے تو شاید دنیا کے اندر جو ہمارے حالات ہیں، اللہ نہ کرے لیکن اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آج امت متحد ہو جائے تو ہم ان طاقتوں کا مقابلہ کر کے دوبارہ ایک اعلیٰ اور بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے دنیا میں قائم کیا تھا. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ متحد ہونے کی، ایک ہونے کی، فکر مند ہونے کی، مسائل کا حل تلاش کرنے کی. جسے سبق میں بھی چیونٹی کی مثال دی کہ چیونٹی متحد ہو کر اپنے سے کئی گنا بڑی ٹڈی کو گھسیٹ سکتی ہے، لے جا سکتی ہے، اپنی خوراک بنا سکتی ہے. تو آج مسلمان بھی متحد ہو کے بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں دوبارہ اسلام کا غلبہ لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمجھ کی تمام چیزوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. الفاظ معنی جتنے انڈرلائن کروائے گئے ہیں یا آپ اپنی کاپی میں تحریر کر لیں. اگلی ویڈیو میں سوال جواب کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ڈائری لکھ لیں، سبق کے الفاظ معنی تحریر کریں، ڈائری نوٹ فرما لیں. دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.